میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بار بار گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوروں کو بھی ولی بنا دیا ہے۔ ایسا کہنا کیسا؟ کہ ایسے کہنے والا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ سوال میں یہ سمجھاؤں کہ گناہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، جو میں سمجھاؤں تو معاذ اللہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ تو بہت سخت بات ہے، یعنی سخت گناہ ہے۔ یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کے ارادے سے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کر لو، تو توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت میں لکھا ہے۔ اب یہ ہے لزوم کفر، میں اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کا نکاح ٹوٹ گیا، مرتد ہو گیا، لیکن یہ بات بھی بڑی سخت ہے کہ ہے یعنی کہ لزوم کفر۔ بہرحال اس کی پھر تفصیلات ہوتی ہیں، تو اس سے توبہ تو بہرحال جب لزوم کفر کسی پر ہو جائے نا، اس پر بھی علماء توبہ تجدید ایمان اس کو واجب لکھتے ہیں، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے اگر نکاح تھا تو، لیکن نکاح ٹوٹتا نہیں، لزوم کفر۔ تو یہ چوروں کو بے شک ولی بنا دیا تو وہ تو اللہ نے اپنے کرم سے ایسا کیا نا، تو اللہ تو معاف تو کرنے والا ہے نا۔ کافروں کو بھی تو ایمان کی دولت ملی جاتی ہے اللہ کے کرم سے، اس کے لیے معاذ اللہ کو یعنی کہ کفر کرتا رہے کہ اللہ مجھے مطلب توبہ کی توفیق دے دے گا، برباد ہو جائے گا معاذ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ زندگی سے چڑچڑا پن اور بد اخلاقیوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ اس کے نقصانات پر غور کریں کہ چڑچڑا پن سے، غصہ کرنے سے، بد اخلاقی سے خود آدمی کی اپنی عزت بھی تو دنیا میں خراب ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کو لوگ منہ نہیں لگاتے، دیکھ کر بھی گلی بدلتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اب آپ وہ لوگ سلام کرتے تو سلام بعض کو شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو سلام نہیں کریں گے تو پھر گلے پڑے گا، السلام کیا حال ہے، خیریت ہے، اس طرح کر کے آدمی کترا جاتا ہے، بات کرنے سے کتراتا ہے۔ سوچ جو دنیا میں بھی خرابی، پھر آخرت کی خرابی کہ اس میں لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی رہتی ہیں، چڑچڑاپن سے، بد اخلاقیوں سے، اس کو ڈانٹ دیا، اس کو گھونس دیا، ایذا دینے والی نظر سے گھورنا، یہ بھی گناہ ناجائز ہے۔ کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، بد اخلاق جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ذہن بنائے کہ اس کے نقصانات کیجئے، کے لیے مطالعہ کرے۔ اس میں احیاء العلوم میں تو پورے اس کے باب مل جائیں گے، اس میں اخلاق کا باب ہے، بد اخلاقی کیا نقصانات بھی اس میں مل جائیں گے، پلس یہ کہ اگر گناہ ہو گئے اس کی وجہ سے تو توبہ کرے، اگر بندوں کی اختلافی کی ہے اس بد اخلاقی کی وجہ سے، چڑچڑاپن کی وجہ سے، یا ویسے ہی ہوئی ہے، اس سے بندوں سے بھی معافی مانگے۔ اگر تلافی کی صورت بنتی ہے یعنی کہ وہ حق ادا کرنے کی صورت بنتی ہے تو وہ بھی کرے ساتھ میں، اس طرح یہ کہ گناہ سے وہ فارغ ہو جائے، کچھ نکل جائے پھر بھی منہ سے، تو اپنے آپ کو سزا بھی دے کہ بھئی اب اتنے درود شریف پڑھوں گا، اب کسی پر غصہ کیا تو معافی بھی مانگوں گا، توبہ بھی کروں گا اگر اس کو ایذا پہنچائیے، اور تو توبہ کر کے معافی مانگوں گا اور 100 درود شریف پڑھوں گا یا 1200 درود شریف پڑھوں گا، اپنے آپ کو سزا دے نفس کو۔ اس طرح بھی یعنی نفس کو میں نے خود کو سزا دے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ عادت نکلے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو خا یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ اس کو کس طرح ہم نوٹ کریں کہ ہمارے اندر یہ طبیعت ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چڑچڑاپن جس کا ہوتا ہے وہ قریب نہیں آتے لوگ، تو ہمیں کیسے فیل ہو کہ یہ چیز جو ہے ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے؟ یا جانور کو فیل نہیں ہوتا ہوگا، انسان کو تو ہو جاتا
اب کسی کو جھاڑ دیا اور پتہ نہیں کہ میں اس کو جھاڑ رہا ہوں، اب ظاہر ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، یا تو نفسیاتی مریض ہے یا پھر یہ کہ ظاہر ہے بات انسان ہی کی ہو رہی ہے۔ پتہ تو ایک سمجھدار آدمی کو تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے رونگ نمبر مار دیا ہے، جھاڑ دیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعضوں کو یا ایک تعداد ہے جس کو احساس ہی نہیں ہوتا، دن میں 100 مرتبہ جھاڑتے ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ میں نے یہ کوئی برا کام کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کو بھی کوئی جھاڑے گا تو شاید ایسے ڈھیٹ ہوتے ہوں گے، ان کو بھی سوچنا نہیں پڑتا ہوگا کہ میرے کو جھاڑا ہے۔ جیسے جانور کو جھاڑتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، دم موڑتے ہیں، اس کو تھوڑی ہوتا ہے کہ میری کوئی تذلیل ہو رہی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا اس کو۔ ایسے انسان بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں اس طرح کے، اللہ کریم اس طرح کے انداز سے ہم کو بچائے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا تو انداز ہی ایسا ہے، میں ہوں غصے والا، میں مجھ سے بچ کے رہنا، میں صاف بات کرتا ہوں منہ پہ، کیا اپنی عادت ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اور پرانی عادت ہے، شروع سے بڑے چھوٹے کے کوئی لحاظ مروت نہیں کرتا، میں صاف بات کرتا ہوں۔ یہ صاف کرتے کرتے اپنے اعمال نامے کو یہ خراب کرتا رہتا ہے، اس طرح لوگوں کو، تو ہر بات سامنے بولنے والی تھوڑی ہوتی ہے یار، عیسائی مسلم سے بھی تو بچنا ضروری ہے نا۔ کئی بات ایسی ہوتی ہے صاف بولو منہ پر تو وہ ناحق ایذا کا سبب بن جاتی ہے، خالی منہ پر ہی نہیں بولتے نا، کئی سارے منہ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے بولتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کسی کے باپ سے ڈرنا کس کو بولتے ہیں۔ بلکہ جیتے جی بھی بعض وقت شیر کا سوا شیر مل جاتا ہے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب بس وہ اس وقت نہیں ہے کوئی احساس، لیکن بعد میں بہت تکلیف ہوگی، مرنے کے بعد یا جیتے جی بھی بعضوں کا تکلیف ہو جائے گی۔ پھر کس سے اگر احساس ہو گیا کہ بھئی میں نے بندوں کی اختلافیں کی ہیں، اب بھی کس کو ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے، کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور کتنا نفس پر یہ بار پڑتا ہے کہ کسی سے کہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹے باپ کے بنتے ہی نہیں ہیں تو معافی بھی مانگے، یا بعض اوقات قد کاٹ اتنا ہوتا ہے، انہیں قد سے مراد انہیں عہدہ یا منصب یا عزت شہرت، وہ کیسے معافی مانگے گا؟ معافی تو مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے، قیامت کے دن چکا دینا، وہاں نہیں چکا سکیں گے، یہی اگر آدمی کر لینا تو عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔